بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 1 تا 30، وجہ تسمیہ اور تعارف۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اس کا نام آل عمران ہے۔ آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ عمران کا خاندان اور اولاد۔ اس صورت کی آیت 33 سے لے کر 37 تک اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ بعض مفسرین نے سورہ آل عمران کے کچھ مزید نام بھی بتائے ہیں، جیسے سورہ آل عمران کا نام زہرا اس وجہ سے ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کے شبہات کا ازالہ کرتی ہے۔ اس کا نام امان بھی ہے، اس لیے کہ اس سے استفادہ کرنے والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اسے کنزن بھی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اسرار عیسوی کا خزانہ ہے۔ اسے مجادلتن بھی کہتے ہیں۔ مجادلتن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کئی آیتیں نجران کے نصرانیوں کے ساتھ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناظرہ پر مشتمل ہیں۔ اسے سورۃ الاستغفار بھی کہتے ہیں، جو کہ اس کی آیت نمبر 17 کے الفاظ والمستغفرین بالاسحار اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسے طیبتن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں طیبین یعنی پاکیزہ لوگوں کا ذکر ہے، جس کا آیت 179 کی طرف اشارہ ہے، اور انہی پاکیزہ لوگوں کی صفات پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ مرکزی مضمون عقائد ثلاثہ، توحید، رسالت، آخرت۔ بنیادی مضامین دیکھتے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ اور ہدایت انسانی کا انتظام، آخرت کی ابدی اور اعلیٰ نعمتیں، دین اسلام سچا دین، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناحق قتل پر وعید، اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر اختیار اور علم رکھنے والی ہے، کفار سے دوستی کی ممانعت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت، انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور قدرت باری تعالیٰ، سیدہ حسنہ کی منت اور سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش، سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات یعنی ولادت، معجزات اور دعوت دین، عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید، اہل کتاب اور اہل ایمان کے طرز عمل کی وضاحت، تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق آدم علیہ السلام سے مماثلت، نصارہ نجران سے مباہلہ، اہل کتاب کو دعوت اسلام اور ان کی پیروی سے اجتناب، اہل کتاب کے جرائم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کا وعدہ، عہد یعنی وعدہ، آخرت کی کامیابی کا لائحہ عمل، امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، بالخصوص اتحاد اور دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، عظمت کعبہ اور فریضہ حج، چند اہل کتاب کے علاوہ باقی سب پر اللہ تعالیٰ کا غضب، مسلمانوں سے یہودیوں کا بغض و عداوت، غزوہ بدر و احد کے حالات و واقعات، غزوہ احد کے نتائج پر تبصرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کے ساتھ وابستگی، اہل اللہ کی تعریف اور ان کے اوصاف، اجتماعیت میں نظم و ضبط اور باہمی اتحاد کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان صفات اور شہداء کی عظمت کا بیان، موت ایک ناقابل تردید حقیقت، یہود کے طرز عمل پر تنبیہ، معرفت الہی کے ذرائع، امت مسلمہ کے لیے اہم ہدایات۔ شان نزول۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دین اسلام کی روشنی دور دور تک پھیل گئی، مگر مدینہ کے آس پاس کے یہودی اللہ تعالیٰ کا سچا دین آنے پر حق سے انکاری ہو گئے تھے۔ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت بھی مناظرے کے لیے آئی تھی۔ چنانچہ اس صورت میں اس عظیم اور فیصلہ کن واقعے کا بھی ذکر ہے، جسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں۔ اب واقعہ مباہلہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو اسلام، جزیہ یا جنگ کے لیے تیار ہونے کی دعوت دی، تو اس پر ان کا ایک وفد مدینہ آیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ و مناظرہ کرنے لگا۔ جب وہ روشن دلائل کے باوجود اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر میدان مباہلہ میں تشریف لائے اور فرمایا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک نصرانی پیشوا کانپ اٹھا۔ کون؟ نصرانی پیشوا، اور اپنی قوم سے کہا، یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ ہٹنے کی دعا کریں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ سے انکار کرتے ہوئے جزیہ دینا قبول کر لیا اور صلح کے ساتھ واپس چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو ہلاک کر دیے جاتے اور ان کی نسل قیامت تک باقی نہ رہتی۔ اس صورت کے بیشتر مضامین اہل کتاب کے حوالے سے ہی ہیں، یعنی کئی مضامین تقریباً سارے ہی جو ہیں اہل کتاب کے حوالے سے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو سارا یاد ہونا چاہیے، اس میں جو نام ہیں وہ بھی یاد ہونے چاہیے، کس نے منظر دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے کہا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران کی فضیلت و اہمیت۔
نمبر 1 کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قرآن مجید کے آگے آگے ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا وہ 2 بادل ہیں یا 2 سیاہ سائبان جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، یا وہ قطار باندھے ہوئے پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تکرار یعنی شفاعت کریں گی، شفاعت کی سفارش کریں گی، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی یہ آیت اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ سورہ آل عمران ترتیب کے لحاظ سے تیسری صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور نزول کے لحاظ سے 89 نمبر پر آتی ہے۔ آیات کی تعداد 200 اور رکوعات کی تعداد 20۔ بسم اللہ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑھے جانے والے حروف۔ ان سے مراد یہ ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی ہے، الحی القیوم جو زندہ ہے اور جو قائم ہے۔ نزلہ اس نے نازل کی، علیک الکتاب آپ پر کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کے واسطے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وانزل اور اس نے نازل کی، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرقان معجزے، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے شدید، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی نہیں پوشیدہ نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر شیئن کوئی چیز، فی الارضی زمین میں، ولا فی السمائی اور نہ ہی آسمان میں، هو الذی وہی ذات ہے، یصورکم وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ معبود، الا ہوا مگر وہی ہے، العزیز الحکیم جو زبردست ہے حکمت والا ہے، هو الذی وہی اللہ یعنی وہی ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کیا یا اتاری، علیک الکتابہ آپ پر کتاب، منہ اس میں سے آیات کچھ آیات، محکمات پختہ ہیں محکم ہیں، ہننا وہ ام الکتابی اصل ہیں کتاب کی، واخرو اور دوسری متشابہات متشابہات ہیں یا متشبہ ہیں باہم ملتی جلتی ہیں، فاما الذین تو لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغن ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ جو انہیں متشابہ کرتی ہے شبہ میں ڈالتی ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء تلاش کرنے کو، الفتنتی فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرنے کو، تاویلہ اس کی حقیقت، وما یعلم اور نہیں جانتا، تاویلہ اس کی حقیقت کو، الا اللہ مگر اللہ تعالی، والراسخون اور رسوخ رکھنے والے یا راسخ، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ، کل سب کچھ، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر اور نہیں وہ نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے بعد، اذ ہدیتنا جب ہدایت دی تو نے ہم کو، وہب لنا اور عطا کر ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انت الوہاب تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن ایک دن کے لیے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد وعدے کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز کام نہ آئیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ وقود النار ایندھن ہیں آگ کا، کدعب آل فرعون ماند حالت آل فرعون کی، والذین اور وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بھی آیاتنا ہماری آیات کو،
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے، آیت نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا آپس میں لڑے، فئتن ایک گروہ تقاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واخری اور دوسرا کافراتن کافر تھا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم دگنا اپنے سے، رعی العین دیکھنا آنکھ کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید تائید کرتا ہے بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالک اس بات میں لعبرتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار بصیرت کے لیے یعنی اہل بصیرت کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، زینا خوبصورت بنا دی گئی، زینت دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ اور خزانے سے جو اکٹھے کیے گئے ہیں، من الذھب سونے سے، والفضۃ اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑوں سے، المسومۃ جو نشان لگے ہوئے ہیں، والانعام اور مویشی سے یا جانور سے، والحرث اور کھیتی سے، ذالک یہ متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ہے ٹھکانہ۔ کل کہہ دیجئے اونبئکم کیا میں خبر دوں تم کو، بخیرن اچھے کی، من ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحت الانہار ان باغات کے نیچے سے نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وازواج مطہرات اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت گزار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، شاہد اللہ گواہی دے اللہ تعالیٰ نے، انہو بے شک وہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی ہے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے، قائماً قائم ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوت الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، الا مگر، من بعد اس کے بعد سے، ما جاءہم جو آ گئی ان کے پاس، العلم علم، بغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس کی، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، بیایات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، فإن حاجوک پھر اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے، فقل پس کہہ دیجئے، اسلمت میں نے سپرد کیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور جو کوئی اپنا اتباع کرے، کل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین اور ان پڑھ لوگوں کو، اسلمتم کیا تم اسلام لائے ہو، فإن اسلموا پس اگر وہ اسلام لائیں، فقد اہتدوا تو تحقیق و ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا پس بے شک عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تجھ پر ہے پہنچا دینا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم پس خوشخبری دیجئے ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے، الم ترى کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیبم ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف،
طرف لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان ثم پھر یتولا منہ موڑتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے وہم اور وہ معرضون منہ موڑنے والے ہیں ذالکہ یہ اس واسطے ہے بیانہم باسبب بے شک وہ قالو کہتے ہیں لن تمسن النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ نون ہے نون کا مطلب ہوتا ہے ہم ٹھیک ہے الا مگر ایام معدودات چند دن گنتی کے وغرہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو فی دینہم ان کے دین نے آکانو جو تھے وہ یفتارون جھوٹ باندھتے جھوٹ گڑتے فکیفا تو کس طرح ہوگا اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو لیومن ایک دن کے لیے لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں ووفیت اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک نفس کو ما کسبت جو اس نے کمائی کی وہم اور وہ لا یظلمون نہ ظلم کیے جائیں گے قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملکی اے مالک بادشاہت کے تعطی تو دیتا ہے الملک بادشاہت من تشاء جس کو تو چاہتا ہے وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے وتعز اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے انکا بے شک تو علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے تولج اللیلہ تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہاری دن میں وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو فی اللیلی رات میں وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے لا یتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالکہ یہ فلیسا تو نہیں ہے من اللہ کی طرف سے فی شیئن کسی چیز میں الا مگر ان تتقوا یہ کہ تم بچو منہم ان سے تقاتن جس طرح سے بچنا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈرائے تم کو اللہ تعالی نفسہ اپنی ذات سے وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹنا ہے کل کہہ دیجئے ان تخفو اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں پر ہے سینوں میں ہے او تبدوہ یا تم ظاہر کرو گے اس کو یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالی ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے یوما جس دن تجدو پائے گا کل نفس ہر شخص ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر نیکی سے محضرن حاضر کیا ہوا وما عملت اور جو اس نے عمل کیا من سوء برائی سے تودو وہ چاہے گا لو انا کاش کے بے شک بینہا اس کے درمیان و بینہو اور اس کے درمیان یعنی اس کے نفس کے اور اس کے عمل کے درمیان امدن بعیدن دور کا فاصلہ ہوتا ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالی نفسہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بالعباد بہت شفقت کرنے والا ہے بندوں پر علم و عمل کی باتیں قرآن کریم صاحب کا آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ان کی اصل تعلیمات کو واضح کرتا ہے ان کے اندر جو اصل تعلیمات کی ظاہر سی بات ہے ان میں کچھ تعلیمات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں اور قرآن مجید کی جو اب شریعت ہے یعنی قرآن مجید ہے اسی پر ہم لوگوں نے قیامت تک عمل کرنا ہے اور پہلی کتابوں پر اتنا آپ لوگ کا مطلب ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی لیکن ان میں تحریف کر دی گئی بدل ڈالا گیا ان کے جو بھی احکامات تھے ٹھیک ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ یعنی ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیات کی من پسند تعویلات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جبکہ راسخ علم والے ان پر غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں لیکن جو پکے علم والے ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز پر ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں عقل مند وہ ہیں جو آخرت کی دائمی نعمتوں کا یعنی آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں اور راحتوں کی فکر کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے عقلوں کا تقاضا یہی ہے عقل مند بندے کا کہ وہ آخرت کی چیزوں کو دیکھے آخرت کی دائمی نعمتوں کو دیکھے نہ کہ دنیا میں الجھ جائے اور عقل مند انسان کیا کرتا ہے دنیا میں تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے تقویٰ اختیار کرتا ہے حق کی مخالفت میں حسد ضد بغض ہٹ درمی اس چیز کا رویہ انسان کی ہدایت سے محرومی کے سبب بن جاتا ہے ظاہر سی بات ہے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ برحق ہے تو اس پر اب حسد اور بغض ہٹ درمی کس طرح کی لگانی ہے ظاہر سی بات ہے اس پہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے ایمان والوں کی دلی دوستی صرف اہل ایمان سے ہو سکتی ہے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی اختیار کرنے کی ممانعت ہے الفاظ معنی دیکھتے ہیں ذو انتقام بدلہ لینے والا انتقام لینے والا یصورکم وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے ام الکتابی کتاب کی اصل وقود النار آگ کا ایندھن لا تزغ تو ٹیڑھا نہ ہو نہ فرما ٹھیک ہے القناطیر المقنطراتی جمع کیے ہوئے خزانے القانتین عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں بالاسحاری سحر میں یعنی سحر کے وقت صبح کے وقت تو عطا فرماتا ہے لا یخفا نہیں پوشیدہ رکھتی محکمات محکم یعنی واضح زیغن ٹیڑھا یعنی ٹیڑھ
الراسخون پختگی رکھنے والے راسخ ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے الخیل المصومتی نشان زدہ عمدہ گھوڑے المستغفرین گناہوں کی معافی مانگنے والے اہتدوا وہ ہدایت پا گئے تنزعو تو چھین لیتا ہے تعلجو تو داخل فرماتا ہے یحذرکم وہ تمہیں ڈراتا ہے ان تخفو اگر تم اسے چھپاؤ محضرن سامنے عمدن فاصلہ رعوفم بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ مشق میں دیکھتے ہیں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ اس کی روح سے منافقین کی دلوں میں کیا ہے؟ ٹیڑھ ہے، ٹھیک ہے، زیغن ٹیڑھ۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر آیت کی روح سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کون؟ عقل والے۔ وقود النار کے معنی ہے آگ کا ایندھن۔ الخیل المصومتی خیل المصومتی نشان زدہ گھوڑے۔ القانتین اس کے معنی ہے عاجزی کرنے والے۔ ایام معدودات کے معنی ہے چند دن گنتی کے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے شفاعت کے لیے جھگڑا کریں گی کون سی صورتیں؟ جھگڑا کریں گی، سفارش کریں گی، ٹھیک ہے، کون سی صورتیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل سوالات یا مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کی روح سے اللہ تعالیٰ کی صفات تحریر کر ان دو آیات کی روح سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ماؤں کے پیٹ میں جس طرح سے چاہتا ہے انسانوں کی صورت بناتا ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سوال نمبر 2 آیت کریمہ میں علم پختگی رکھنے والوں کے کس طرز عمل کا ذکر ہے؟ علم پختگی رکھنے والے لوگ تمام آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے تسلیم اور رضا کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان باتوں سے صرف عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کون سی چیزیں خوشنما بنا دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عورتوں کو اور بیٹوں کی محبت خوشنما بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے بھی محبوب بنا دیے ہیں، اچھے گھوڑے، مویشی اور کھیتی باڑی بھی لوگوں کو پسند ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں جبکہ بہترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی آخرت میں ہے۔ اگلا سوال آیت کریمہ میں اہل ایمان کی کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ اہل ایمان صبر کرنے والے اور سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے آیت کریمہ کی روشنی میں کفار کی کن بدعمالیوں پر دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے؟ کفار اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ سارے سوالات جو ہیں آیات کے اندر سے ہیں اور آیت کا اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو آپ جواب بہت آسانی سے لکھ سکتے ہو۔ سوال نمبر 6 ہے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اختیار اور رازق ہونے کی صفات ہیں۔ آیت کریمہ میں اہل ایمان کے لیے کیا سبق ہے؟ اہل ایمان کو چاہیے وہ کافروں کو اہل ایمان کے بجائے اپنا دوست اور سرپرست نہ بنائیں۔ مومنوں کو اپنی دینی وفاداری اہل ایمان کے ساتھ رکھنی چاہیے، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہو سکتا ہے، یعنی اگر وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ البتہ کسی حقیقی خطرے کی صورت میں احتیاط کی گنجائش ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے تفصیلی جوابات۔ پہلا سوال ہے آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران کا تعارف لکھیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، یہ ایک مدنی صورت ہے، اس میں 200 آیات ہیں، رکوعات کی تعداد 20 ہے۔ اس صورت کا نام حضرت عمران کے خاندان کی نسبت سے رکھا گیا ہے، آل عمران۔ اس میں عقیدہ توحید، رسالت، آخرت اور قرآن مجید کے حقانیت کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ اہل کتاب سے گفتگو، مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت اور غزوہ احد کے واقعات بھی اس صورت کے اہم مضامین میں شامل ہیں۔ یہ صورت مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے، تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ تمام پوائنٹس آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران کے چند بنیادی مضامین تحریر کریں۔ بنیادی مضامین آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی سے بھی 10 کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور اپنے برے اعمال کو بھی پائے گا، وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول اور مرکزی مضمون بیان کریں۔ یہ آپ کا شان نزول ہے جو میں آپ کو پڑھ کے پہلے بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسے آپ لوگوں نے پورا پڑھ کے بالکل واقعے کی طرح لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی مضمون، سورت کا مرکزی مضمون صحیح عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت اور اسلام کی حقانیت ہے۔ مسلمانوں کو اتحاد، تقوی، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے، ساتھ ہی اہل کتاب کو حق قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
हमारे पास सरगर्मियाँ हैं, इसको आप लोगों ने लाजमी 2-3 मरतबा सुन लेना है। आपको सारे पॉइंट्स इसके आने चाहिए। आप लोग 2-3 मरतबा सुन लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वजाहत क्या है? इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात के लिए रहनुमाई फराहम करता है। ये इंसान को अल्लाह ताला की इबादत, अच्छे अखलाक, अदल, हकूकुल इबाद और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। इस्लाम इंसान की इनफरादी, ख़ानदानी, मुआशरती और अखलाकी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। इसलिए इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहा गया है, ठीक है, ज़ाब्ता हयात। सबक में मज़कूर दुआएं, ठीक है, उनको आपने याद भी करना है और पढ़ने का मामूल भी बनाना है, ठीक है। पहली आपके पास आ जाती है हिदायत पर साबित कदमी की दुआ, आयत नंबर 8 है। दूसरी क़यामत के दिन पर ईमान की दुआ, आयत नंबर 9। तीसरी हमारे पास आ जाती है ईमान और गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ, आयत नंबर 16। चौथी है अल्लाह ताला की बादशाहत और इज़्ज़त की दुआ, आयत नंबर 26। इन सारी आयत पर आपने नंबरिंग करके इनके नाम लिख लेने हैं, ठीक हो गया। रिज़्क़ और अल्लाह की कुदरत का बयान, आयत 27। ग़ज़वा बदर के वाक़यात, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 13 में ग़ज़वा बदर की तरफ इशारा किया गया है। इस मौके पर मुसलमानों का मुकाबला तादाद में ज़्यादा दुश्मन से हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत से मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की मदद और उसके ज़रिए हासिल होने वाली कामयाबी को मुसलमानों के लिए अजीम सबक करार दिया गया है। इस वाक़े से मालूम होता है कि कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी वसाइल से नहीं मिलती। ज़ाहिर सी बात है, आपके पास लाखों वसाइल हो जाएं, लाखों आपके पास पैसा हो जाए, लाखों आप लोग के पास जितनी भी मतलब चीज़ें हों जो भी जंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मदद नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। अल्लाह ताला की मदद, ईमान और साबित कदमी पर भी मुनहसर है। इसी तरह से आप लोगों के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए, याद करने के लिए, पढ़ने के लिए जितने भी वसाइल क्यों ना हो, ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, किताब है, इसके अलावा नोट्स हैं आप लोग के पास, ठीक है, बाकी जो आप लोगों के लिए पास्ट पेपर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हो, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मदद नहीं होगी ना आप पढ़ सकोगे, ना आपको समझ आएगी और ना आप लोग कामयाब हो सकोगे। इसलिए हमेशा दुआ क्या करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ग़ज़वा बदर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की नुसरत और कुदरत की एक अजीम निशानी है। सूरह आल इमरान आयत 1 ta 30 में मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई हैं। सिफ़ात देखते हैं। सबसे पहली ईमान। मोमिन अल्लाह ताला और उसकी आयत पर पुख्ता ईमान रखते हैं। वो दीन की बातों को समझने और अल्लाह ताला की आयत पर ईमान रखने वाले होते हैं। इल्म में पुख्तगी। तीसरी अल्लाह ताला से दुआ। मोमिन हिदायत पर कायम रहने और अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए दुआ करते हैं। सबर। मोमिन मुश्किलात और आजमाइशों में सब्र करते हैं। सच्चाई। वो अपने कौल व अमल में सच्चे होते हैं। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी। वो अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी और अताअत इख्तियार करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करना। वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करते हैं। सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार। वो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला पर भरोसा। वो इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़ और कामयाबी को अल्लाह ताला के इख्तियार में समझते हैं। आखिरत की फ़िक्र। वो अपने अमाल के अंजाम को याद रखते हैं और बुरे अमाल से बचने की कोशिश करते हैं। अब ये सिफ़ात हमारी किस तरह से काम आ सकती है हमारी अमली ज़िंदगी में, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, इन सिफ़ात को सिर्फ याद नहीं करना है बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी अपनाना है। नमाज और दुआ की पाबंदी करनी है, सच बोलना है, सब्र करना है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगनी है और हर हाल में उस पर भरोसा रखना है और उसका शुक्र अदा करना है।